اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، جمعے کے دن یہ ایک نام پڑھ لیں، آپ کی غریبی آپ سے کوسوں دور ہو جائے گی۔ جمعے کے دن کا انتہائی مجرب اور طاقتور ترین یہ وظیفہ ہے۔ جمعے کے دن صبح کے وقت پڑھ کے دیکھ لو، صبح نہیں تو شام میں پڑھ لو، شام نہیں تو رات میں پڑھ لو، جمعے کے دن کسی بھی وقت پڑھ کے دیکھ لو۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ پر کامل یقین کے ساتھ اس وظیفے کو کریں گے تو آپ کی تمام پریشانیاں انشاءاللہ حل ہو جائیں گی، کیونکہ ایمان کا خاصہ ہی یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل بھروسہ کریں کہ اسی نے ہمیں ہر چیز عطا کرنی ہے اور وہی ہر چیز کا مالک ہے۔ اس وظیفے میں اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب کا نام ساتھ ہے، اس لیے اس وظیفے کے فضائل اور برکات بہت زیادہ ہیں۔ تمام مخلوقات، فرشتے اور جن و انس سب اسی کے غلام ہیں، سب اس کی بادشاہت، طاقت اور اس کے ارادے سے باہر نہیں نکل سکتے۔ ارکان ایمان میں سب سے افضل اللہ پر ایمان لانا ہے، جیسا کہ حدیث رسول میں ہے کہ جب آپ سے یہ سوال کیا گیا کہ کون سا عمل افضل ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ ناظرین، اس کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے پوچھا کہ مجھے ایمان کے بارے میں بتلائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ اللہ پر، ملائکہ پر، آسمانی کتابوں پر، رسولوں پر، یوم آخرت پر اور بھلی بری تقدیر پر ایمان لائیں۔ ناظرین، ایمانی صفات میں سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ ہم دل کی گہرائیوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے وجود کی اس طرح پختہ تصدیق کریں کہ اس ذات کا مد مقابل نہ پہلے تھا اور نہ بعد میں ہو سکتا ہے۔ وہی آخر ہے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں، وہی ظاہر ہے، اس کے اوپر کچھ بھی نہیں، وہی باطن ہے، اس کے ماورا کچھ بھی نہیں، وہی حی یعنی زندہ اور قیوم یعنی تھامنے والا ہے، اور وہی احد یعنی یکتا اور صمد یعنی بے نیاز ہے، جس کی نہ کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد، اور اس کا کوئی مد مقابل نہیں۔ نیز یہ تصدیق کرنا کہ وہ اپنی الوہیت، ربوبیت اور اسماء و صفات میں یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ تمام ظاہری اور باطنی اور قولی اور عملی عبادتوں کو صرف اللہ کے لیے مخصوص کرنا اور اس کے علاوہ ہر چیز سے عبادت کی نفی کرنا، خواہ ملائکہ اور رسول ہی کیوں نہ ہوں۔ تمام مخلوقات و فرشتے اور جن و انس سب اسی کے غلام اور بندے ہیں۔ یہ اس کی بادشاہت، طاقت اور اس کے ارادے سے باہر نہیں نکل سکتے۔ وہ ایک پاک ذات ہے اور یہ تمام خصوصیات صرف اسی کا حق ہیں۔ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ان چیزوں کا اس کے سوا اور کوئی حقدار نہیں۔ ان چیزوں کی نسبت کسی دوسرے کی طرف کرنا یا ان میں کسی چیز کا اثبات اس کے سوا اور کے لیے کرنا قطعاً جائز نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے لوگو، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ وہ ذات جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی اتار کر اس سے پھل پیدا کیے جو تمہارے لیے روزی ہیں، اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اے اللہ، اے تمام بادشاہت کے مالک، تو جسے چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے بادشاہت چھین لیتا ہے، اور تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ تیرے ہی ہاتھ میں سب بھلائیاں ہیں اور بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اور ناظرین، فرمایا کہ یاد رکھو، اللہ ہی کے لیے خاص ہے خالق ہونا اور حاکم ہونا، بابرکت ہے وہ اللہ جو تمام عالم کا پروردگار ہے۔ ناظرین، توحید ربوبیت یہ ہے کہ بندہ اس بات کا پختہ اور جازم اقرار کرے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا رب، خالق، مالک اور متصرف ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ کو ہی اس کائنات کا خالق اور مدبر سمجھیں، جیسا کہ وہ ہے، اور اپنے علم و قدرت کی بنیاد پر جس طرح چاہتا ہے خود سارے معاملات کا انتظام کرتا ہے۔ دنیا اور آخرت اور سارے جہانوں کا مالک ہے، اس کے علاوہ کوئی خالق اور رب نہیں۔ اس نے اپنے بندوں کو دنیا اور آخرت کی اصلاح اور نجات و کامرانی کی راہ دکھانے کے لیے اپنے رسول بھیجے اور کتابیں نازل کیں۔ کائنات کا خالق ہونے کے سلسلے میں سورۃ الزمر آیت 62 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز کا نگران ہے۔ ارشاد الہی ہے، اور لوگوں، تمہارا معبود ایک ہی یعنی اللہ ہے، اس بڑے مہربان اور رحم کرنے والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔
میرے بھائیوں اور میری بہنوں، 2-3 گھنٹے کے اندر اندر غریبی ختم کرنے کا یہ مجرب وظیفہ ہے، اور یہ بات میں آپ کو پوری گارنٹی سے بتلانے لگا ہوں۔ جتنے بھی آپ کے مالی حالات خراب ہوں، پیسوں کی شدید تنگی ہو، گھر میں فاقے ہو رہے ہوں، مفلسی ہو، لاچاری ہو، بے بسی کا عالم ہو، عاجزی کا عالم ہو، تو میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے ایک تحفہ ہے۔ اس ویڈیو میں میری ان تمام بہنوں کے لیے، ان تمام بھائیوں کے لیے وہ مجرب وظیفہ لے کر آیا ہوں کہ جس وظیفے کو میں نے خود بھی کئی مرتبہ اپنی زندگی میں جمعے والے دن پڑھا ہے اور مجھے فائدہ ہی ہوا ہے۔ اور جو بھی ایسے میرے بھائی بہن جب واٹس ایپ پر مجھ سے رابطہ کرتے ہیں کہ ہمارے حالات خراب ہیں، ہماری زندگی میں پیسہ نہیں ہے، گھر میں فاقے ہیں، بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، ہمارے کرائے کے مکان ہیں، پریشانی نے ہمارے گھروں میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، اور ان سب کی وجہ صرف پیسے کا نہ ہونا ہے، تو کوئی ایسا عمل بتائیے ایسا کہ ہمارے پاس پیسہ آ جائے۔ تو پیارے ناظرین، آج کا عمل آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ عمل ایسا ہے کہ فوراً آپ کے پاس پیسہ آ جائے گا۔ پیارے ناظرین، عزیز بھائیوں اور بہنوں، جمعے کے دن جو وظیفہ، جو طریقہ کار میں آپ کو بتاؤں گا، انشاءاللہ العزیز اس کو اسی طریقے سے پڑھ لیں جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گا، تاکہ اللہ پاک آپ کے لیے وہ بہترین مدد فرما سکے جیسا کہ اس وظیفے کو پڑھنے کا حق ہے۔ تو ناظرین، آپ لوگوں نے بالکل بھی پریشان نہیں ہونا، اور آپ لوگوں نے اس وظیفے کو جو طریقہ کار میں آپ کو بتاؤں گا اس کے مطابق کر لینا ہے۔ اگر آپ لوگ شدید مالی مسائل کا شکار ہیں، شدید مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، اور بجلی کے بل بھی آپ پر چڑھ گئے ہیں، کرایہ دار آپ کو طعنہ دے رہے ہیں، تو آپ لوگ اس وظیفے کو کیجئے گا۔ آپ کی زندگی میں انشاءاللہ دولت کا طوفان آ جائے گا۔ اگر آپ لوگ قرضوں کے سمندر میں ڈوب چکے ہیں، اور قرض دار بھی آپ کے اوپر خوب دباؤ ڈال رہے ہیں، اور آپ کی عزت کو بار بار پامال کر رہے ہیں، آپ کا تماشا پورے محلے میں بنا ہوا ہے، تو آپ لوگ اس وظیفے کو اس طریقے سے کر لو جس طریقے سے آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اللہ پاک آپ کے لیے غیب سے ایسا بندوبست فرمائے گا کہ گویا آپ کو کبھی کوئی پریشانی تھی ہی نہیں۔ بس آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ تو پیارے ناظرین، اگر آپ لوگ اس وظیفے کو خود بھی کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ خود بھی کر سکتے ہیں۔ تو بھائیوں اور بہنوں، سب سے پہلے تو آپ لوگ تعوذ اور تسمیہ، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 بار پڑھیں گے۔ اور ناظرین، اس کے بعد آپ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر درود پاک پڑھنا ہے۔ چھوٹے سے چھوٹا درود، جیسا کہ صلی اللہ علیہ وسلم یا صلی اللہ علی محمد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ افضل ترین درود پاک یعنی کہ درود ابراہیمی پڑھیں، تو آپ لوگ اس درود کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ لوگوں نے ایک بار حصول برکت کے لیے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، جب آپ لوگوں نے درود ابراہیمی کو 3 بار پڑھ لیا، یا پھر آپ لوگ اگر چاہیں تو 5 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ لوگ چاہیں تو 7 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، اور 11 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، چونکہ اس درود پاک میں اللہ پاک نے وہ تاثیر رکھی ہے کہ جب کوئی مسلمان، کوئی ایمان والا مسلمان درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ کی 10 رحمتیں اس کے اوپر نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو آپ لوگ جب 11 بار پڑھیں گے تو اللہ کی 111 نعمتیں آپ کے اوپر موسلا دھار بارش کی طرح برسنا شروع ہو جائیں گی۔ اور اب جب وہ رحمتیں آپ پر برس رہی ہیں تو آپ تصور کریں کہ آپ کی دعا کیسے رد ہو سکتی ہے۔ جب آپ لوگ اول و آخر درود ابراہیمی 11 بار پڑھ لیں گے تو ناکامی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب آپ لوگ اس وظیفے کو ایک بار کر لیں گے تو یقین کیجئے کہ اگلے جمعے کا انتظار کریں گے کہ کب اگلا جمعہ آئے اور ہم لوگ دوسری بار اس وظیفے کو کریں، کیونکہ یہ وظیفہ انتہائی مجرب اور باکمال عمل ہے۔ آپ لوگ اس وظیفے کو جمعے کے علاوہ بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔
لیکن میں آپ سے یہی کہوں گا کہ جمعے کے دن ضرور اس عمل کو کیجئے، چاہے تو فجر کی نماز کے بعد کر لیں، چاہے تو ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور چاہے تو تہجد کی نماز کے بعد کر لیں۔ تہجد کے وقت جب کریں گے تو یہ افضل ترین وقت ہوگا، لیکن میں آپ کو 3 ایسے اوقات بتا دوں کہ جب آپ لوگ ان 3 اوقات میں سے کسی ایک وقت میں اس عمل کو کریں گے تو اس کی تاثیر زیادہ ہوگی اور آپ کو حصول برکت میں مدد ملے گی۔ تو آپ لوگ اگر فجر کی نماز کے بعد یا تہجد کے وقت یا پھر آپ لوگ مغرب اور عشاء کے درمیان اس عمل کو کر لیتے ہیں تو آپ لوگوں کے لیے یہ زیادہ افضل وقت رہے گا، یا پھر اگر آپ لوگ اتوار کے دن اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، اور جب آپ لوگ عمل کریں گے تو انشاءاللہ اس کی زیادہ سے زیادہ برکات آپ کو حاصل ہوں گی۔ تو پیارے ناظرین، آپ لوگوں نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے ملاحظہ کر لیں۔ جب آپ لوگوں نے 3 بار تعوذ اور 3 بار تسمیہ اور 11 بار درود ابراہیمی پڑھ لیا تو اس کے بعد آپ لوگ اللہ اللہ کی تسبیح کریں گے۔ آپ لوگ اللہ کی تسبیح صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھ لیں گے۔ اللہ جب 11 مرتبہ آپ لوگوں نے پڑھ لیا تو اس کے بعد آپ لوگ اگلا وظیفہ پڑھیں گے۔ پیارے ناظرین، یہ ویڈیو بتانے میں تھوڑی لمبی ہو رہی ہے۔ جب آپ لوگ اس وظیفے کو کرنے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ 3 منٹ یا 4 منٹ میں آپ لوگوں کا یہ عمل مکمل ہو جائے گا، لیکن چونکہ بتانے میں سمجھانے میں تھوڑا وقت لگتا ہے اس لیے مجھے سمجھانے میں وقت لگ رہا ہے، لیکن جب آپ لوگ اس عمل کو کرنے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ 3 سے 4 منٹ میں یا 5 منٹ کے اندر اندر یہ عمل مکمل ہو جائے گا۔ وظیفہ تو 1 یا 2 منٹ کا ہے، لیکن درود ابراہیمی آپ لوگوں کو پڑھنے میں تھوڑا وقت لگے گا۔ تو پیارے ناظرین، جب آپ لوگ پڑھ لیں وظیفے جو میں نے آپ کو بتائے ہیں تو اس کے بعد اگلا عمل آپ لوگوں نے پڑھنا ہے یا رزاقو یا وہابو۔ آپ لوگ پھر اس کو پڑھیں گے اور صرف 21 مرتبہ آپ نے یا رزاقو یا وہابو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگ 1 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھیں گے اور پھر آخر میں دوبارہ درود ابراہیمی پڑھ لیں گے 11 مرتبہ جیسے شروع میں پڑھا تھا۔ یہ آپ کا عمل، یہ آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ پیارے ناظرین، آپ لوگوں نے اپنی طرف سے کوئی کمی بیشی نہیں کرنی اور جو بھی تعداد میں نے آپ کو بتائی ہے اس کے مطابق ہی آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اپنی طرف سے زیادتی یا کمتری مت کیجیے گا۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ مجرب عمل، آج کا یہ مجرب وظیفہ اور یہ طاقتور ترین تسبیح آپ کو بہت زیادہ اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی تو آپ لوگ اس ویڈیو کو ثواب کی نیت کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ حصول برکت کے لیے، صدقہ جاریہ کے لیے جب آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھ لیں تو پھر آپ لوگ اللہ سے دعا کیجیے گا ایک اچھے انداز میں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کی ہر دعا اللہ پاک قبول فرمائے گا۔ ناظرین گرامی، اس وظیفے کو آپ لوگ روزانہ کی بنیاد پر بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو دن میں نے آپ کو بتائے ہیں اس دن ضرور کیجیے گا تو آپ کو فائدہ بھی زیادہ ہوگا۔ تو پیارے ناظرین، پھر جو لوگ بھی دعا کے لیے کہتے ہیں کمنٹ میں اللہ پاک ان سب کی تمام نیک جائز حاجتوں کو، تمام جائز خواہشات کو اللہ پاک قبول فرمائے۔ اللہ پاک ہر کسی کی جتنی بھی پریشانیوں کا وہ شکار ہے، جو بھی دشمنوں کا شکار ہے، اللہ پاک ان سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ پاک ہم سب کے رزق میں، کاروبار میں بے شمار برکت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ دوستوں، آپ سے گزارش ہے کہ آخر میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھ دیجئے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔